جتنے بھی لوگ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو میری طرف سے خوش آمدید، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو پسند بھی کرتے ہوں گے، تو پلیز اسے لائک کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیے۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کالے جادو کی قیمت۔ یہ قصہ پنجاب کے ایک گاؤں کا ہے۔ وہاں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام صفیہ تھا۔ وہ بچپن ہی سے تیز دماغ مگر ضدی مزاج کی مالک تھی۔ اس کی شادی کم عمری میں ایک کسان سے ہوئی۔ شوہر سیدھا سادہ انسان تھا، لیکن صفیہ ہمیشہ شکایت کرتی رہتی تھی کہ وہ اسے خوشحال زندگی نہیں دے سکتا۔ صفیہ کی حسد اور لالچ نے اسے گاؤں کی ایک بدنام عورت چچی زینت کے پاس پہنچا دیا۔ زینت پر سب کو شک تھا کہ وہ کالے علم کی ماہر ہے۔ لوگ اسے دیکھتے ہی راستہ بدل لیتے۔ صفیہ کئی دن اس کے پاس جاتی رہی۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے اپنی خواہش ظاہر کی، مجھے ایسا عمل چاہیے جس سے میرا شوہر میری ہر بات مانے اور میرا گھر مال و دولت سے بھر جائے۔ زینت نے خوفناک ہنسی کے ساتھ کہا، عمل تو ہو جائے گا مگر اس کی قیمت چکانی ہوگی، ہر خواہش خون مانگتی ہے۔ صفیہ نے بنا سوچے سمجھے حامی بھر لی۔ عمل کی رات، چاندنی رات تھی۔ گاؤں سے باہر ویران قبرستان میں صفیہ اور زینت نے جلتی ہوئی کالی موم بتیاں رکھی تھی۔ زینت نے قرآن کی آیت الٹی پڑھ کر انہیں توڑا اور 7 عجیب عجیب الفاظ دہرانے لگی۔ ہوا بوجھل ہو گئی۔ اچانک ایک کالا کوا آ کر صفیہ کے سامنے بیٹھ گیا اور زور سے کائیں کائیں کرنے لگا۔ زینت نے صفیہ سے کہا، قربانی دینی ہوگی کسی قریبی جان کی۔ صفیہ کے دل میں خوف تو آیا مگر لالچ غالب آ گیا۔ اس نے اپنے ننھے بیٹے کی قمیض سے ایک دھاگا کاٹ کر موم بتی میں جلایا۔ جیسے ہی دھاگا جلا، فضا میں عجیب سا شور اٹھا۔ شروع میں تو سب کچھ ویسا ہی لگتا رہا۔ شوہر اس کی ہر بات ماننے لگا، گھر میں پیسہ آنے لگا، مگر کچھ ہی دنوں بعد ان کا بچہ اچانک بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، بچہ دن بر دن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ صفیہ کو سمجھ آیا کہ وہ جو وعدہ کیا تھا اس کی قیمت اب مانگی جا رہی ہے۔ اس نے زینت سے فریاد کی مگر زینت نے کہا، اب واپسی کا راستہ نہیں، ایک بار یہ دروازہ کھل جائے تو بند نہیں ہوتا۔ چند ہفتوں میں بچہ مر گیا۔ شوہر بھی صدمے سے پاگل سا ہو گیا۔ دولت تو آ گئی تھی مگر گھر ویران ہو چکا تھا۔ صفیہ خود بھی عجیب آوازیں سننے لگی۔ رات کو لگتا کوئی اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، کبھی بیٹے کے رونے کی آواز، کبھی قبرستان کی چیخیں۔ اس کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ وہ گاؤں کے چوراہے پر پاگلوں کی طرح ہنستی رہتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں آج بھی اگر اس گاؤں کے قبرستان کے پاس جاؤ تو ایک عورت کی ہنسی سنائی دیتی ہے جو بار بار کہتی ہے، کالا علم قیمت لیتا ہے اور بدلے میں نقصان کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ مٹی کا پتلا۔ یہ واقعہ ایک لڑکی ہما کے ساتھ پیش آیا۔ ہما نہایت خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی۔ گاؤں کے کئی لڑکے اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے والدین نے اسے اس کی کزن کے ساتھ منگنی کر دی۔ ایک اور نوجوان رضوان جو ہما کو پسند کرتا تھا اس بات کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے ضد میں آ کر کالے جادو کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ رضوان کے رشتہ داروں نے اسے ایک ایسے عامل کے پاس پہنچا دیا جو قبرستان میں بیٹھ کر عمل کرتا تھا۔ عامل نے رضوان سے کہا، اگر تو چاہتا ہے کہ ہما تیرے قدموں میں جھک جائے تو اس کی تصویر اور اس کے پہنے ہوئے کپڑوں کا کوئی ایک ٹکڑا لا دو۔ رضوان نے بڑی چالاکی سے ہما کی پرانی دوپٹے کا ایک ٹکڑا چرا لیا اور تصویر بھی حاصل کر لی۔ قبرستان میں اندھیری رات کو عامل نے ہما کی تصویر اور کپڑے کا ٹکڑا مٹی کے پتلے پر لپیٹ کر اس پر کوئی عجیب سا منتر پڑھا۔ اس کے بعد اس نے پتلے کے پیٹ میں سوئیاں چبھوئیں اور کہا، اب یہ لڑکی کبھی سکون سے نہیں رہے گی، جب تک تو چاہے گا یہ تیرے قابو میں رہے گی۔ کچھ ہی دنوں بعد ہما کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ اچانک چیخیں مارتی، کبھی گھنٹوں ہنستی، کبھی رونے لگتی۔ گھر والے ڈاکٹرز کے پاس لے گئے مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ سب کچھ نارمل رپورٹس تھیں، لیکن ہما کی روحانی کیفیت بگڑنے لگی۔ رات کو وہ خواب میں دیکھتی کہ ایک کالا سایہ اسے گھسیٹ کر قبرستان لے جا رہا ہے۔ اس کے جسم پر سوئیاں چبھی ہوئی نظر آتی۔
صبح اٹھتی تو حقیقت میں جسم پر سوئیوں کے نشان ہوتے۔ آخرکار ہما کے والدین نے ایک بزرگ سے کانٹیکٹ کیا جو قرآن پڑھ کر علاج کرتے تھے۔ بزرگ نے کہا یہ کالا جادو ہے اور بہت سخت ہے، کسی نے قبرستان میں عمل کر کے اسے باندھ دیا ہے۔ مہینوں تک قرآنی آیات کا دم ہوتا۔ آہستہ آہستہ ہما کی حالت بہتر ہوئی، لیکن آج بھی وہ کبھی کبھی کہتی ہے کہ سوتے وقت اسے وہی سایہ محسوس ہوتا ہے۔ رضوان کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں چند سال بعد وہ خود پاگل ہو گیا۔ اکثر گاؤں کے لوگوں نے اسے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے اور منہ میں بار بار دیوانوں کی طرح ایک ہی جملہ بڑبڑاتا ہے، اس جادو نے مجھے برباد کر دیا، پتلے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کالا جادو ہمیشہ وقتی فائدہ دیتا ہے، آخرکار الٹا کرنے والے پر ہی پلٹ آتا ہے۔ سایہ۔ رات کا وقت تھا۔ لاہور کی ایک پرانی بستی میں وہ سیدھا مکان کئی برسوں سے ویران پڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کچھ ایسا ہے جسے بیان کرنا آسان نہیں۔ اکثر محلے والے جب اس کے قریب سے گزرتے تو عجیب سا بوجھ محسوس کرتے، جیسے کوئی ان پر نظریں گاڑ کر دیکھ رہا ہو۔ ایک نوجوان لڑکا وقاص، جو ہمیشہ پراسرار چیزوں میں دلچسپی رکھتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگا بیٹھا کہ وہ اس مکان کے اندر جا کر ایک رات گزارے گا۔ سب نے مذاق میں ہنسی اڑائی، مگر دل ہی دل میں سب خوفزدہ بھی تھے۔ وقاص شام کے وقت ٹارچ اور پانی کی بوتل لے کر اس مکان میں داخل ہوا۔ دروازہ زنگ آلود آواز کے ساتھ کھلا، جیسے برسوں سے کسی نے اسے چھوا ہی نہ ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی اندر عجیب سی گٹھن اور عجیب سی اسمیل آ رہی تھی۔ وہاں ہر چیز ویران، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ کمرے کی دیواروں پر پرانے خون جیسے دھبے بھی تھے، زمین پر لکڑی کے ٹوٹے تختے بکھرے ہوئے تھے۔ اوپر کی منزل پر جانے کے لیے زینہ ٹوٹا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود وہ چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ رات کے 12:30 بجے کمرے میں اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی مدھم ہونے لگی اور اندھیرا چھا گیا۔ وقاص نے دل کو مضبوط کیا، مگر کانوں میں کسی عورت کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونجنے لگی۔ وہ آواز آہستہ آہستہ قریب ہونے لگی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے آواز کے پیچھے قدم بڑھائے۔ ایک کونے میں پرانی چارپائی رکھی تھی اور اس پر ایک سفید دوپٹہ پڑا تھا جو خود بخود ہل رہا تھا۔ پسینے میں شرابور وقاص نے ہاتھ بڑھا کر وہ دوپٹہ اٹھایا۔ کسی کے ناخن کے نشان لکڑی میں گہرے پیوست تھے، جیسے کسی نے وہاں سے نکلنے کی جان توڑ کوشش کی ہو۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور پھر اچانک ایک سایہ دیوار پر ابھرا، قد آور، بغیر چہرے کے، 2 سرخ دہکتے ہوئے شعلے۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ وقاص نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ اس نے بھاگنے کے لیے دروازہ کھولا، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ کمرے کی فضا مزید بھاری ہوتی گئی۔ سایہ چاروں طرف پھیل گیا، جیسے دیواروں سے نکل کر کمرے کو گھیر رہا ہو۔ اس کے بعد وقاص نے فوراً آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گڑبڑا کے بھاگنے لگا، اور بھاگتے بھاگتے اس کو باہر جانے کا راستہ مل گیا، اور وہ آیت الکرسی کا ورد کرتے کرتے کسی طریقے سے اس گھر سے باہر نکلا، اور وہاں سے بھاگتے بھاگتے وہ اپنے گھر تک پہنچا۔ اور اگلے ہی دن اس نے اپنے دوستوں کو یہ تمام کہانی سنائی، جس پر اس کے دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا تم تو جھوٹ بولتے ہو، لیکن یہ واقعہ وقاص کے ساتھ حقیقتاً پیش آیا تھا، لیکن لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔